وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رسول كريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی کلاس نمبر 111 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ آپ احباب کو میری آواز جو ہے وہ بالکل ٹھیک آ رہی ہوگی. سب سے پہلے خاکسار حسب طریق تلاوت کرے گا، پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ابھی خاکسار نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 اور 258 جو ہے وہ تلاوت کی ہیں. اب ان آیات کا اردو ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. دین میں کوئی جبر نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے کھل کر نمایاں ہو چکی. پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے
وہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ تو آج جس طرح کہ خاکسار نے پہلے عرض کی کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 اور 258 جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، لا نہیں ہے، اکراہ یہ لفظ کارہہ سے نکلا ہے۔ اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے کراہت کرنا، کسی چیز کو ناپسند کرنا۔ تو کارہہ اس نے ناپسند کیا، تو اس سے یہ مصدر ہے اکراہن، ناپسندیدگی یا ناپسند کرنا، یا کسی کو ناپسند چیز کی طرف مجبور کر کے لے کے جانا۔ تو لا اکراہ نہیں مجبور کرنا یا کراہت والے معاملے کی طرف لے کے جانا، فی میں الدین، دین، دین کے ہم معنی آغاز کی کلاسز جو ہیں اس میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ لفظ دانا یا دینوں سے نکلا ہے۔ دانا کہتے ہیں اس نے نیک عمل اختیار کیے، اور اس کے اندر کئی معانی پائے جاتے ہیں، جن میں جو بیسک معنی ہیں بدلہ ہے، کسی کام کا بدلہ دیا جانا، اطاعت کرنا جو دانا یا دینوں سے ہے، محاسبہ ہے، غلبہ ہے، حکومت ہے، تدبیر ہے، شریعت ہے، مذہب کو بھی الدین کہا جاتا ہے، نیکی یا بدی ہے دونوں کو الدین کہا جاتا ہے، اور جیسا میں نے شروع میں بتایا ان کا بدلہ یا ان کا جو جزا یا سزا ملنی ہے اسے بھی الدین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آغاز میں قرآن کریم میں مالک یوم الدین کہا گیا کہ خدا تعالیٰ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، تو اس میں نیکی یا بدی دونوں کی جو جزا یا سزا ملتی ہے اسے بھی الدین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اطاعت ہے اور شریعت کے احکام ہیں انہیں بھی الدین کہا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہاں یہ معنی بنتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ مذہب میں یا شریعت کے احکام کے لحاظ سے لا اکراہ نہیں، کوئی مجبوری جبر نہیں ہے۔ قد تبین، تبین وہ روشن ہوا، یہ لفظ بانا یبینوں سے یہ لفظ نکلا، بانا وہ روشن ہو گیا، اسی سے ایک اور شکل جہاں بنی بینا، اس نے روشن کر دیا، تو تبینہ وہ روشن ہو گئی۔ قد تبینہ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اگر کسی ماضی کے صیغے کے ساتھ قد لگ جائے تو کسی کام کا ماضی میں مکمل ہو جانا جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ قد تبینہ روشن ہو گئی، الرشد یہ لفظ راشدہ سے نکلا ہے، راشدہ کہتے ہیں وہ ہدایت پا گیا، تو الرشد کہتے ہیں ہدایت کو۔ قد تبین الرشد ہدایت جو ہے وہ روشن ہو گئی، من سے الغی یہ لفظ غوا یغوی سے نکلا ہے، غوا کہتے ہیں ذلہ وہ گمراہ ہو گیا، خوابہ وہ ناکام ہو گیا، تو الغی گمراہی یا ناکامی دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ دوبارہ شروع سے کرتا ہوں، لا اکراہ نہیں جبر، نہیں مجبور کرنا، فی الدین دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، قد تبین روشن ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، ناکامی سے، فا پس، من یکفر من جو یکفر وہ انکار کرتا ہے، کفارہ اصل میں کہتے ہیں انکار کر دینا، کفر کر دینا، یا کسی چیز سے دور ہٹ جانا، اس کے اوپر پردہ ڈال دینا بھی کفارہ کے اندر معنی کے اندر پایا جاتا ہے۔ قد تبین الرشد
من الغی، ہدایت گمراہی سے جو ہے وہ روشن ہوگی، الگ ہو گئی. فا پس من یکفر جو انکار کرتا ہے، بے کا الطاغوت. الطاغوت کیا ہے؟ اس کو عام طور پہ سرکش شیطان کہا جاتا ہے. اس کے بیسک معنی طغا یطغو سے ہیں. طغا وہ حد سے گزرا. اسی لیے اردو میں بھی جب سمندر کے اندر جو ہے وہ پانی زیادہ ہو جائے اور کیفیت جو ہے وہ خطرناک حالت میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں دریا میں یا سمندر میں طغیانی آ گئی. تو یہ وہی ہے طغا یطغو سے حد سے گزرنا. تو الطاغوت شیطان کا نام ہے کہ وہ سرکش ہے، خدا تعالیٰ کے حکموں میں وہ نافرمانی میں حد سے گزر جاتا ہے. دوبارہ پچھلے حصے کو ساتھ ملا کر دیتا ہوں. لا نہیں ہے اکراہ مجبور کرنا، جبر، فی الدین مذہب کے معاملہ میں. قد تبین الرشد ہدایت واضح ہو گئی، من الغی گمراہی سے. فا پس من یکفر جو انکار کرتا ہے، بالطاغوت سرکش شیطان کا. وا اور یؤمن وہ ایمان لاتا ہے، بے پر اللہ اللہ، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لاتا ہے. آمنا اکیلا استعمال ہو یا آمنا کے ساتھ بے کا صلہ استعمال ہو، ملا کر استعمال ہو تو اس میں ایمان لانا معنی پایا جاتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ لام کا صلہ استعمال ہو، آمنا لہو، اس میں ایمان لانا نہیں بلکہ بات ماننا پایا جاتا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے. فا تو قد استمسک، قد میں نے پہلے بتا دیا کسی کام کا ماضی میں مکمل ہونا جو ہے وہ پایا جاتا ہے. قد استمسک، استمسک کیا ہے؟ یہ لفظ ماسکا سے ہے. ماسکا کہتے ہیں تعلق بہی، وہ اس کے ساتھ جڑ گیا، واعتصم اور اپنا تعلق مضبوط کر لیا. قد استمسک تو اس نے پکڑ لیا، بے کو ساتھ، العروہ، عروہ، عروتن عرا یا عرو سے یہ لفظ نکلا ہے. عرا کہتے ہیں خالی ہو گیا کسی چیز کا، اسی سے لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اریانی، کپڑوں کے بغیر پھرنا. تو عرا خالی چیز کو کہتے ہیں. پھر اس سے کسی برتن کا ایسا حصہ کہ دو درمیان میں سے خالی ہو جس سے پکڑا جا سکے اسے عروتن کہا جاتا ہے. قد استمسکا تو اس نے پکڑ لیا، بالعروت اس کڑے کو، الوثقا، وثقا کہتے ہیں اس نے مضبوط کیا، تو الوثقا مضبوط، تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا. لا نہیں ہے، انفصامہ، فصمہ کہتے ہیں قطعہ، اس نے اسے توڑ دیا، کاٹ دیا، تو اس سے انفصام ٹوٹنا. لا انفصامہ، تو جب ملا کر پڑھتے ہیں تو لنفصامہ ہم پڑھتے ہیں. لا نہیں ہے انفصامہ ٹوٹنا، لہا اس کا، لے کے لیے، ہا وہ چیز، تو لنفصامہ لہا اس کا ٹوٹنا نہیں ہے. وا اور اللہ اللہ تعالی، سمیع سمع اس نے سنا، سمیع بار بار سننے والا. یہ جو فعیل کا وزن ہے اس میں تکرار پائی جاتی ہے، بار بار کسی کام کا دہرانا. سمیع بہت سننے والا، بار بار سننے والا. علیم خوب علم رکھنے والا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ علم حاصل ہو گیا اور اس کے بعد نہیں، بلکہ علیم بار بار جو بھی چیز دنیا میں علم ایجاد ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو پہلے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو وا اور اللہ اللہ تعالیٰ، سمیع خوب سننے والا، علیم خوب علم رکھنے والا ہے. دوبارہ اس آیت کو کر دیتا ہوں. لا نہیں ہے اکراہ مجبور کرنا، فی الدین دین کے معاملہ میں. قد تبین روشن ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے. فا پس من یکفر جو انکار کرتا ہے، بالطاغوت سرکش شیطان کا. وا اور یؤمن وہ ایمان لاتا ہے، باللہ اللہ پر. فا تو قد استمسکا اس نے پکڑ لیا،
مضبوطی سے پکڑ لیا، بے کو العروہ کڑے کو، الوثقی مضبوط، تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ عروۃن جو ہے وہ کڑے کے ساتھ ساتھ اس جھاڑی کو، پیلوں کے درخت کو بھی کہا جاتا ہے، یہ صحرا میں پایا جاتا ہے کہ اگر سارے درخت جو ہیں وہ ختم ہو جائیں تو پھر بھی یہ جو درخت ہے، پیلو کا درخت ہے، یہ کم از کم رہتا ہے، اور یہ چونکہ آخری امید ہوتی ہے اونٹوں کے لیے، اس لیے اسے بھی عروۃن کہا جاتا ہے کہ جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو یہ کم از کم ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جس نے اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ، تو اس نے اس آخری مضبوط امید کو پکڑ لیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ پر ایمان انسان کو مکمل حاصل ہو جاتا ہے تو باقی تمام دنیا سے، باقی تمام دنیا کی چیزوں سے اس کا جو تعلق ہے وہ گویا ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ڈالتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے اس مضبوط کڑے کو یا اس آخری امید کو پکڑ لیا، لا انفصام لہا، جو آخری امید ہے وہ کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، تو وہ مضبوط کڑا جو ہے وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو خدا تعالیٰ بڑا واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، یعنی جس نے جو مذہب اختیار کرنا ہے وہ اس کا اور خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے، تو انسان کو جو ہے وہ اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، عام طور پہ اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ غلط سمجھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر خدا تعالیٰ جبر نہیں ہے، باقی دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے جبر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ اگلا حصہ کر رہا ہے، قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نہیں کہ جبراً تم تلوار کے زور سے جو ہے وہ دوسروں کو ایمان کی طرف لا سکتے ہو، قد تبین الرشد من الغی۔ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ کھل کے واضح ہو چکی ہے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے کہ تم دوسروں کو تلوار کے ذریعے سے مسلمان کرتے پھرو۔ پھر آتا ہے کہ مسلمانوں نے آغاز میں پھر تلوار کے ذریعے سے جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اسلام پھیلایا بقول ان کے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسلام کے آغاز میں کسی جگہ جو ہے وہ جنگ کرنی پڑی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ گزرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، یہ غور کرو کہ اگر جنگ کے نتیجے میں تم پہ پہلے حملہ بھی کرتے ہیں، اگر تم اس پر بھی بڑھ کے زیادتی کرتے ہو تو خدا تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سورہ الحج کی آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اجازت دیتا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں جی حملہ کر دو، بلکہ اذن للذین یقاتلون، کہ اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی گئی، بانہم ظلموا، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر پورا اختیار رکھتا ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ زینہ، پھر آگے وضاحت کر دی کہ ظلم کیا کیا گیا۔ اللہ زینہ، وہ لوگ، اخرجو، جو نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، نا حق، اللہ، سوائے اس بات کے، یقولو، کہ انہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر یہ جنگ، اگر کسی کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، اگر دفاع کی اجازت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ دفاع نہ کرتا لوگوں کے ذریعے سے، لَهُدِمَتِ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، تو تمام مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، وہ مساجد اور مسجدیں تباہ ہو جاتی ہیں، یذکر فیہا اسم اللہ، جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کثیراً، بہت سا، وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، قوی، بڑا مضبوط ہے، عزیز، غالب ہے، خدا تعالیٰ کے پاس مکمل اختیار ہے۔
پھر آ جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسی کو مذہب اسلام لانے کے بعد مذہب کے معاملہ میں ان کے اوپر جبر کیا گیا ہے؟ تو اس میں سورہ المنافقون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں انک لرسول اللہ ہے، یقیناً تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے انک لرسول اللہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، انک رسولہ لا رسولہ، واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافق جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ گویا منافقین کے اس اتنے بڑے نبی کے اوپر ٹونٹ کرنے یا الزام لگانے کا جواب بھی خدا تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ ہاں خدا تعالیٰ جانتا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں جی منافقین کی گردن اتار دو۔ تو اس میں اس چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اسلام میں نہ جبراً کسی کو جو ہے وہ دین تبدیل کرنے کی اجازت ہے، کروانے کی اس کی اجازت ہے، اور نہ یہ اجازت ہے کہ اگر وہ کسی کے عقائد جو ہیں وہ آپ کے عقائد سے میل نہیں کھاتے تو آپ اس کا گردن اتارنے کی کوشش کریں یا اس کو کسی قسم کا جبر اس کے اوپر کریں۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ولی، یہ لفظ والیہ سے نکلا ہے، والیہ کہتے ہیں وہ قریب ہوا، اسی سے ولی کہتے ہیں ایسا دوست جو ہر وقت قریب رہے۔ اللہ ولی، اللہ تعالیٰ دوست ہے، اللہ زینہ وہ لوگ جو، اللہ زی واحد کے لیے وہ جو، اللہ زینہ جمع ہے وہ لوگ جو، آمنو وہ ایمان لائے، یخرجو وہ نکالتا ہے، خرجہ وہ نکلا یا خارجہ، اور اخرجہ اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے، ہم ان کو، من سے، الظلمات، ظلمت اندھیرا، یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو ظلمات اس کی جمع ہے۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے الہ کی طرف، النور، نارا وہ روشن ہوا، النور روشنی۔ اللہ تعالیٰ ولی دوست ہے، اللہ زینہ ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یخرجہم وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، اور اللہ زینہ وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم، اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اولیاء دوست ہیں، ہم ان کے، الطاغوت یہ پہلے بھی آ چکا ہے، طغا و حد سے گزرا سے، الطاغوت حد سے گزرنے والے شیطان، یخرجون اخراجہ اس نے نکالا سے، یخرجون وہ نکالتے ہیں، ہم ان کو، من سے، النور روشنی سے، الہ کی طرف، الظلمات ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اولئک یہی لوگ، اصحاب، صاحب کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کسی بھی شخص کے ساتھ نام بولنا ہو تو صاحب کہتے ہیں، صاحب صحابہ سے نکلا ہے، اس نے ساتھ دیا، تو صاحب دوست ساتھی، اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں، آگ والے ہیں، ہم وہ لوگ، فیہا اس دوزخ میں، اس آگ میں، خالدون خالدہ کہتے ہیں وہ باقی رہا، دام ہمیشہ رہا، یہ ایک لمبے عرصے تک رہا، کام بے مکان بھی آتا ہے کسی جگہ پر رہا، ہم وہ لوگ، فیہا اس آگ میں، خالدون ایک لمبا عرصہ تک رہنے والے ہیں۔ دوبارہ اس آیت کو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ولی دوست ہے، اللہ زینہ ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے، یخرجہم وہ انہیں نکالتا ہے، من سے، الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم ان کے دوست ہیں، الطاغوت سرکش شیطان، یخرجون وہ نکالتے ہیں، ہم ان کو، من النور روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ایک لمبا عرصہ رہتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، اس کی اور وضاحت ہو جاتی ہے۔
پہلی وضاحت تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرما دی کہ قد تبین الرشد من الغی، جو ہے نا ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ واضح ہو گئی. جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی ایمان ہو تو خدا تعالیٰ ایک مضبوط کڑے کی طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کر لے گا. اس میں اس کی اور زیادہ مزید وضاحت کی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں جی جو کافر ہیں اگر وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے لوگوں کو جا رہے ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان کا سر اتار دو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے. اور وہ کافر جو دوسروں کو بھی جو ہے وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ اصل میں شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا سر اتار دو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہتے چلے جائیں گے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں جی تم ان کا سر اتار دو، ان کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دو، بلکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو آگ والی ہیں اور انہیں آگ کی طرف لے کے بڑھتی چلی جائیں گی. تو آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو کلاس ہے وہ جلسہ جرمنی کے بعد ہوگی. تو احباب نوٹ فرما لیں کہ اگلے تقریباً 2 ہفتے تک جو ہے وہ ہماری کلاس نہیں ہوگی، کیونکہ جلسہ کی جو مصروفیات ہیں وہ چل رہی ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جلسے کی مصروفیات کے بعد جو ہے وہ ہم اگلی کلاس جو ہے وہ کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.